میرا بایاں ہاتھ اب کسی حد تک کام کرنے لگا تھا۔ میں نے گلوریا کو اٹھایا اور احمد علی صاحب کے بنگلے میں منتقل کر دیا۔ وہ اس دوران میں ڈاکٹر کو فون کر چکے تھے۔ میں نے تولیہ گیلا کر کے گلوریا کا چہرہ صاف کیا۔ اس کے سر میں خاصا گہرا زخم تھا۔ اسی چوٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ میں نے گارڈز کو ہدایت کر دی تھی کہ حملہ آور کو کسی کمرے میں بند کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے جکڑ دینا۔ ونود پانڈے نہ جانے کیسے بچ کے نکل گیا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا شکار بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے گلوریا کے زخم کا جائزہ لیا اور بولا زخم خاصا گہرا ہے، سٹیچنگ کرنا پڑے گی، ویسے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، میں انہیں ڈرپ بھی لگا رہا ہوں، ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گلوریا کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد گویا میرے جسم میں نئی توانائی آ گئی۔ میں گنگناتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو مجھے احمد علی صاحب دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے احمد علی صاحب، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خیریت نہیں ہے کامران، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ کمبخت مائیکل بھی فرار ہو گیا۔ فرار ہو گیا؟ میں نے بے یقینی سے کہا، مگر کیسے؟ تم نے جس باتھ روم میں اسے بند کیا تھا اس میں خاصی بلندی پر ایک وینٹیلیٹر بھی تھا، وہ شاید فلش ٹینک کے ذریعے اسی وینٹیلیٹر تک پہنچا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں تیزی سے ان کے کمرے کی طرف دوڑا۔ مائیکل نے وینٹیلیٹر کا پٹ ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ مجھے اپنی حماقت پر شدید غصہ آیا۔ یہ میری بے پرواہی کی سزا تھی کہ مائیکل جیسے مکار اور ذہین آدمی کو یوں چھوڑ دیا تھا۔ آپ فکر مت کریں احمد علی صاحب، میں نے انہیں تسلی دی۔ مائیکل فرار ہو کے جائے گا کہاں؟ میں بھی اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک ہم دونوں میں سے ایک مر نہ جائے۔ مگر کامران میری بیٹیاں، میں انہیں بھی کوئی گزند نہیں پہنچنے دوں گا۔ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ اس نے آپ کی بیٹیوں کو کہاں رکھا ہے۔ آپ پہلی فلائٹ سے میرے لیے راولپنڈی کی ایک سیٹ بک کرا دیں۔ وہ سیٹ کی بکنگ کے لیے ٹیلی فون لے کر بیٹھے تو مجھے اس خوفناک حملہ آور کا خیال آیا۔ میں نے سوچا اگر وہ ہوش میں آ گیا ہو تو اس سے بھی دو باتیں کر لوں کہ آخر وہ کون ہے اور کس کے حکم سے یہاں آیا تھا۔ میں نے اسے جن گارڈز کے حوالے کیا تھا انہی کی رہنمائی میں اس کمرے تک پہنچا جہاں وہ دشمن گارڈ بندہ پڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہوش میں تھا اور مجھے انتہائی فحش گالیاں دے رہا تھا۔ تمہارے ہوش اب تک ٹھکانے نہیں آئے، میں نے اس کی پسلیوں میں لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ میرے ہوش تو ٹھکانے لائے گا؟ بہت سے تو اسی حسرت میں مر گئے، اگر ہمت ہے تو میرے ہاتھ پیر کھول دے۔ بندے ہوئے شیر پر تو گلیوں کے آوارہ کتے بھی غرانے لگتے ہیں۔ یہ شیر جب کھلا ہوا تھا تو اس نے کیا کمال کیا تھا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم نے رضاکارانہ طور پر اپنے ہاتھ پیر نہیں بندوائے ہیں اور تم خود کو شیر کہتے ہو؟ تم کیسے شیر ہو کہ عورتوں پر بھی حملے کرتے ہو؟ میں نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ ہلکی سی ایک ضرب لگائی تھی۔ میں تو اسے صرف بے ہوش کرنا چاہتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ہلکی سی ضرب سے وہ مر جائے گی۔ ان باتوں کو چھوڑو، میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بتاؤ تمہیں کن لوگوں نے بھیجا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ تمہاری تو فرشتے بھی بتائیں گے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ تو پھر فرشتوں سے ہی پوچھ لو، اس نے گویا مجھ پر طنز کیا۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، میں نے کہا، مگر میں تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ ان کے لیے عبرت بنا دوں گا جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ میں تمہیں اندھا اور معذور کر کے شہر کے کسی چوک پر پھینک دوں گا، پھر تمہاری باقی عمر بھیک مانگتے گزرے گی۔ یہ کہہ کر میں احمد علی کے ایک گارڈ سے مخاطب ہوا۔ یہاں ہیٹنگ راڈ تو ضرور ہوگا، نہ بھی ہو تو کہیں سے لے کر آؤ۔ قیدی ہوں تضحیک امیز انداز میں مجھے دکھ رہا تھا جیسے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد احمد علی صاحب کا ایک ملازم راڈ لے کر آ گیا۔ وہ عام سی راڈ تھی جو عموماً گھروں میں پانی گرم کرنے کے کام آتی ہے۔ اس کا اگلا حصہ جلیبی کی طرح گول تھا اور پچھلے حصے میں پلاسٹک کا دستہ تھا۔ میں نے راڈ کو پلگ ساکٹ میں لگایا اور سوئچ آن کر دیا۔ راڈ لمحوں میں سرخ ہو گیا۔ اس کا دستہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اب بھی بتا دو کہ تمہیں کن لوگوں نے بھیجا ہے، میں نے قیدی سے پوچھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے اچانک راڈ کا پلگ ساکٹ سے کھینچا اور تپتی ہوئی راڈ اس کے سینے پر جما دی۔ پہلے کپڑا جلنے کی بو آئی، پھر کمرے میں گوشت جلنے کی چراند پھیل گئی۔ قیدی کے حلق سے اذیت بھری کراہ نکل آئی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے راڈ اس کے سینے سے اٹھا لی اور ایک مرتبہ پھر شفاق لہجے میں کہا، اگر اب بھی تم نے زبان نہ کھولی تو یہی راڈ تمہاری زبان پر لگاؤں گا۔ اس دفعہ میں سوئچ بھی آف نہیں کروں گا، جلنے کے ساتھ ہی تمہیں الیکٹرک کرنٹ بھی لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے راڈ کا پلگ ایک مرتبہ پھر ساکٹ میں لگا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ پھر سرخ ہو گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ بے اختیار چلا اٹھا، بتاتا ہوں مجھے ایک انگریز نے یہاں بھیجا ہے، اس نے مجھے 50,000 روپے دیے ہیں آپ کو قتل کرنے کے۔ عام آدمی آج تک ہر سفید فام کو انگریز ہی سمجھتا ہے۔ تمہیں کہاں ملا تھا وہ انگریز؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک کراٹے کلب چلاتا ہوں، کچھ دن پہلے انگریز وہیں آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس بات سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ اتنا سخت جان اور لڑنے بھیڑنے کے فن میں تاج
مذاق کیوں ہے؟ ظاہر ہے وہ کلب چلاتا ہے تو یہ سب تو اسے آتا ہوگا، خود کو فارم میں رکھنے کے لیے ایکسرسائز بھی کرتا ہوگا۔ میری الجھن اس نے رفع کر دی تھی، ورنہ مجھے یہ سوال بے چین کیے تھا کہ اس نے میری کلائی اس خاص ٹیکنیک سے کیسے پکڑی تھی۔ گویا کلب کی آڑ میں تم غیر قانونی کام بھی کرتے ہو؟ میں نے اسے گھٹتے ہوئے پوچھا۔ یہاں قانونی کام کون کرتا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ بڑے لوگ جب کوئی ناجائز کام کرتے ہیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے، قانونی طور پر عدالتوں میں بھی اسے جائز ثابت کر دیا جاتا ہے، ان کی خاطر قانون میں ترمیم کر لی جاتی ہے۔ اور میں نے تم سے تقریر کرنے کو نہیں کہا، میں جھلا کر بولا۔ ہاں میں غیر قانونی کام کرتا ہوں، میرا جرم ثابت کر دیں اور پھانسی پر لٹکا دیں، مگر آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ میں جن لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں یا کام کر چکا ہوں وہی آپ کے راستے میں دیوار بن جائیں گے۔ میں دوسرے ہی دن ضمانت پر پھر باہر آ جاؤں گا۔ اس کی باتیں تلخ ضرور تھی مگر سچ تھی۔ اس کی پشت پر اگر 12 سوخ لوگوں کا ہاتھ تھا تو وہ دوسرے ہی دن نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں باہر آ سکتا تھا۔ مگر تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اسی انگریز نے مجھے آپ کی تصویر بھی دی تھی اور ایک دفعہ دور سے آپ کو دکھایا بھی تھا۔ آپ اسی انگریز لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل کے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہے تھے جو ابھی میرے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ میں نے مائیکل کا حلیہ بتانے کے بعد اسے پوچھا کہ وہ انگریز ایسا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں وہ تو درمیانی قد کا دبلا پتلا آدمی ہے، سنہرے فریم کا گول شیشوں والا چشمہ لگاتا ہے اور شکل سے کسی کالج کا پروفیسر لگتا ہے۔ میں الجھ کر رہ گیا، کون ہو سکتا ہے وہ شخص؟ مائیکل کا کوئی ساتھی تھا تو اسے اپنے طور پر کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ فی الحال تو مجھے احمد علی صاحب کی بیٹیوں کی فکر تھی، ان کی بازیابی کے بعد میں کسی اور طرف توجہ دے سکتا تھا۔ تیمور تو پہلے ہی زخمی تھا، اب گلوریا نے بھی بستر پکڑ لیا تھا، اسے فی الحال یہیں رکھو، میں نے قیدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احمد علی صاحب کے ایک گارڈ سے کہا۔ صبح اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو کوریڈور میں سناٹا تھا، شاید احمد علی صاحب کے ملازم سونے کے لیے اپنے کوارٹرز میں چلے گئے تھے اور بقیہ 2 گارڈز گیٹ پر۔ میں احمد علی صاحب کے کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا، وہ شاید ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں اپنا نام سن کے چونکا تھا، وہ کسی سے کہہ رہے تھے، ہاں کامران اب تک یہی ہے، اس نے دلاور کو بھی باندھ کر ڈال دیا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ اسے کہیں ہلاک نہ کر دے۔ پھر وہ خاموش ہو کر دوسری طرف کی بات سنتے رہے اور کچھ توقف کے بعد بولے، ابھی تو وہ خود بھی یہاں سے نہیں جائے گا، اس کی ساتھی گلوریا کو دلاور نے شدید زخمی کر دیا ہے، ڈاکٹر نے گلوریا کو ڈرپ لگا دی ہے، اس کے ختم ہونے میں ابھی کم از کم 1 گھنٹہ مزید لگے گا۔ میرا اندازہ تو یہ ہے کہ کامران یہ رات یہیں گزارے گا۔ خیر میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ جانا بھی چاہے تو اسے روک لوں، میں نے ویسے بھی اپنی بیٹیوں کی فرضی اغوا کی کہانی سنا کر اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، اب وہ مری کی طرف جانے کے چکر میں ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں زمین پر دھنستا جا رہا ہوں۔ احمد علی صاحب کی باتیں سن کر دنیا کے ہر آدمی سے میرا ایمان اٹھ گیا تھا۔ آدمی کس پر اعتبار کرے؟ پھر تعصب کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ وہ حرامزادہ سیاسی لیڈر جسے میں احتراماً احمد علی صاحب کہتا تھا وہ بھی بکا ہوا تھا، دشمنوں سے ملا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کرنل صاحب نے مجھے بالکل صحیح انفارمیشن دی تھی، مگر شاید میری مداخلت کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان ڈیل ہو نہیں سکی تھی۔ میں دروازے سے ہٹنے ہی والا تھا کہ احمد علی صاحب کی آواز آئی، ہاں اس حرامزادے دلاور کا کیا کرنا ہے؟ اس نے تو کامران کو پیٹر کا حلیہ بھی بتا دیا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ صبح تک وہ سب کچھ اگل دے گا۔ ایسے بودے آدمی رکھے کیوں ہیں تم نے؟ اچھا اسے کامران ہی کے ہاتھوں ختم کرا دوں؟ بات معقول ہے، کامران اتنا غصے میں ہے کہ میرے محض ایک اشارے پر دلاور کو موت کی نیند سلا دے گا۔ ٹھیک ہے اب پولیس کو بلا کر اسے گرفتار کرا دوں گا۔ ہاں ابھی وہ کہیں جا رہا ہے۔ انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ میں پھرتی سے دوبارہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں دلاور قید تھا۔ چلنے میں بعد احمد علی کمرے میں داخل ہوا اور بولا، کیا اس حرامزادے نے مزید کچھ بتایا؟ میرے خیال میں اسے جو کچھ معلوم تھا اس نے بتا دیا ہے، بس ان لوگوں کے نام نہیں بتایا جو اس کی پشت پر ہیں۔ تو پھر یہ زندہ کیوں ہے؟ مار ڈالو اس مردود کو، احمد علی صاحب نے کہا۔ میں نے غور سے اس شائستہ اور خوش لباس شخص کو دیکھا جو بہت نرم اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا تھا، جس کی نیکی اور خدا ترسی کا شہرہ تھا اور جو غریبوں کا ہمدرد کہلاتا تھا۔ اس لمحے مجھے وہ خوش گفتار اور خوش لباس شخص انتہائی مکروہ لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مار مار کے اس کا مکروہ چہرہ مسخ کر دوں۔ سوچ کیا رہے ہو کامران؟ اس نے کہا، اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، یہ ایک انسان ہے۔ احمد علی صاحب، میں نے سرد لہجے میں کہا، گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا نہیں ہے کہ میں بغیر کسی وجہ سے اسے مار ڈالوں۔ اس بہروپیے نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا گویا اس کا کوئی قصور ہے ہی نہیں؟ اس نے ابھی خود اعتراف کیا ہے کہ ہاں اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ غیر قانونی کام کرتا ہے، مگر اپنے لیے نہیں، معزز اور باعزت لوگوں کے لیے۔ اصولاً تو پہلے انہیں مارنا چاہیے۔ پھر میں تلخ لہجے میں بولا، آپ تو انسانیت کے علمبردار ہیں، آپ بھی ایک انسان کی جان لینا چاہتے ہیں۔ ارے اس نے تمہاری جان لینا چاہی تھی اور تم پر اچانک انسانیت کا بھوت کیوں سوار ہو گیا؟ ان کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ میں بننا گیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ میرا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ یوں بھی میں نہتے اور بندھے ہوئے شخص پر کبھی وار نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، احمد علی نے جھنجھلا کر کہا،
تم نے اسے معاف کر دیا، مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ غلام نبی اس نے اپنے گارڈ کو مخاطب کیا، اسے گولی مار کے کسی گندے نالے میں پھینکاؤ۔ نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ میں نے اچانک احمد علی کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا اور پھرتی سے ریوالور نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ دلاور کو کھول دیں۔ میں نے ڈپٹ کر کہا، جلدی کرو ورنہ دلاور کی بجائے مجھے تمہاری لاش کسی گندے نالے میں پھینکنا پڑے گی، اور گندے نالے کی بھی کیا ضرورت ہے، میں تمہاری لاش یہیں چھوڑ جاؤں گا تاکہ کل کے اخبارات میں سرخیاں لگے کہ غریبوں کے ان داتا کو کسی شکی القلب دہشت گرد نے ہلاک کر دیا۔ کم از کم موت کے بعد تو تمہیں اتنا حق پہنچتا ہے کہ تم ملک بھر کے تمام اخباروں کی زینت بنو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ احمد علی سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ وقت برباد مت کرو، میں نے ریوالور کا سیفٹی کیج ہٹا دیا، دلاور کو کھلواؤ، کھول دو اسے۔ احمد علی نے اپنے آدمیوں سے کہا، ٹھہرو، پہلے اپنی رائفلیں زمین پر پھینک دو۔ میں نے انہیں حکم دیا۔ ان لوگوں نے اپنی رائفلیں فرش پر ڈال دیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو کامران، اس پر تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے جملہ پورا ہونے سے پہلے اس کے منہ پر چٹاک سے تھپڑ رسید کر دیا۔ اب بکواس کی تو زبان کاٹ دوں گا۔ میرا لہجہ اتنا شفاف تھا کہ وہ سہم کر خاموش ہو گیا۔ اس کے دونوں گارڈز جلدی دلاور کو کھول رہے تھے۔ وہ اسے کھول کر فارغ ہوئے تو دلاور پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، ان لوگوں کی اچھی طرح تلاشی لو دلاور، پھر انہیں ناک آؤٹ کر دو۔ دلاور نے بہت ماہرانہ انداز میں ان دونوں کی تلاشی لی تو ان میں سے ایک گارڈ کی جیب سے .32 کا ایک ریوالور بھی برآمد ہوا۔ پھر اس نے باری باری دونوں گارڈز کو ایک ایک ہاتھ مار کے ناک آؤٹ کر دیا۔ اب اس مردود کے بیڈ روم اور اسٹڈی کی تلاشی لو، یہاں سے نکل چلو۔ میں نے دلاور سے کہا اور احمد علی کو دروازے کی طرف دھکیلا۔ میں ایک رائفل بھی اٹھا لوں کامران صاحب؟ دلاور نے پوچھا۔ ہمیں رائفل کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ ہاں اٹھا لو اور بنگلے کے تمام ٹیلی فونز لائنز کاٹ دو، میں نے کہا اور احمد علی کو کھیلتا ہوا بیڈ روم میں لے گیا۔ اس کے بیڈ روم میں ایک ڈریسنگ ٹیبل، 2 دیوار گیر الماریاں اور ایک 3 دروازوں والی الماری تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر دلاور بھی وہیں آ گیا۔ اس کے سینے پر راڈ سے جو زخم پہنچا تھا، اس میں سے نہ صرف خون بہ رہا تھا بلکہ چربی بھی نکل آئی تھی، مگر وہ اتنا سخت جان تھا کہ اسے اپنے زخم کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پہلے اس حرامزادے کو باندھ دو، میں نے احمد علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلاور سے کہا۔ میں نے الماری کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھی۔ میں احمد علی سے چابی مانگنے ہی والا تھا کہ دلاور نے کھڑی ہتھیلی کی ضرب لگا کر الماری کا دروازہ توڑ دیا۔ الماری میں سے ٹائیاں گھسیٹنے کے بعد اس نے انہی سے احمد علی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے فرش پر پھینک دیا۔ پھر ہم دونوں نے پھرتی سے پورے بیڈ روم کی تلاشی لے ڈالی مگر ہمیں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی۔ دیوار پر بہت خوبصورت سی ایک سیزی آویزہ تھی۔ میں نے خیال کے تحت سیزی کا فریم دیوار سے اکھاڑ دیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہاں ایک خفیہ سیف موجود تھا۔ میں نے دیکھا احمد علی کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ سیف کی چابیاں، میں نے احمد علی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس میں تمہاری کام کی کوئی چیز نہیں ہے، احمد علی جلدی سے بولا۔ میرے بزنس کے کاغذات، بانڈز اور جائیداد کی دستاویزات ہیں۔ چابیاں، میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو ابھی دلاور کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے کہا اور دلاور سے مخاطب ہوا، وہ ہیٹنگ راڈ ابھی اس کمرے ہی میں ہے، چابیاں میری جیب میں ہیں، احمد علی جلدی سے بولا۔ میں نے چابیاں نکال کر سیف کھولا تو دلاور کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ سیف میں اوپر تلے 2-3 فائلیں رکھی ہوئی تھیں اور پورا سیف نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ فائلیں نکال لی اور سرسری انداز میں اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ ان فائلوں میں چند ایسے ملکی راز تھے جن کے فاش ہونے کے بعد ہم دنیا بھر میں ذلیل ہو جاتے۔ ایک فائل میں کہوٹا پلانٹ کی تفصیل بھی موجود تھی۔ وہ رپورٹ زیادہ مفصل نہیں تھی، شاید احمد علی اس سے زیادہ جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک فائل میں چند خطوط تھے جو اس لحاظ سے اہم تھے کہ وہ احمد علی کو بھارت کے کسی ایجنٹ موہن لال نے لکھے تھے۔ احمد علی کو اگر علم ہوتا کہ اس پر اچانک ہی افتادہ ٹوٹ پڑے گی تو وہ ان خطوط کو ضائع کر دیتا۔ میں نے تمام فائلوں اور کاغذات کو ایک جگہ جمع کر کے تکیے کے غلاف میں سمو لیا۔ دلاور نے بھی ایک تکیے کا غلاف اتار کے اس میں کرنسی نوٹ اور بانڈز بھر لیے۔ وہ پاکستانی کرنسی نہیں تھی بلکہ ڈالرز اور پاؤنڈز کی شکل میں تھی اور وہ سب بڑے اور استعمال شدہ نوٹ تھے۔ بس اب گلوریا کو اٹھاؤ اور یہاں سے نکل چلو، میں نے کہا۔ دلاور ہونکوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا۔ ارے یار، گلوریا وہی امریکن لڑکی ہے جسے تم نے زخمی کیا تھا، مگر وہ مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ میں پھر کہوں گا کامران کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو، احمد علی نے کہا۔ ارے یار، پہلے اس کی زبان بند کرو، میں نے دلاور سے کہا۔ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں؟ دلاور نے کہا۔ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے عبرت بن جائے۔ پھر میں احمد علی کی طرف مڑا اور بولا، تم شاید بھول گئے احمد علی کہ میرا نام کامران ہے اور مجھے ڈبل کراس کرنے والا زندہ نہیں رہتا، مگر آج زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنے یہ اصول توڑ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تمہیں سبق سکھانا بھی ضروری ہے تاکہ تم مجھے کبھی بھول نہ سکو۔ میرے احسان کا تم یہ بدلہ دے رہے ہو، احمد علی نے کہا۔ پارٹی میں پولیس اور فوج کے کتنے ہی اعلیٰ آفیسرز موجود تھے۔ میں اگر چاہتا تو تمہیں اسی وقت پولیس کے حوالے کر دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔
اس میں بھی تمہارا ہی مفاد تھا مائی ڈیئر، میں نے تزیح امیز لہجے میں کہا۔ تم مجھے امریکن CIA کے حوالے کرنا چاہتے تھے یا پھر تم نے راز میرا سودا کر لیا ہے؟ میرے سامنے بگلا بگت بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں صحیح سلامت تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہاری واقعی عمر ویل چیئر پر گزرے گی، اس کے باوجود تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا جائے گا۔ پھر میں نے دلاور سے کہا، میں گلوریا کے کمرے میں جا رہا ہوں، اس مردود کو وہیں لے آؤ۔ مگر 5 منٹ بعد میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گلوریا کے کمرے میں ایک نرس بھی موجود تھی، شاید احمد علی نے مجھے وہاں روکنے اور مطمئن کرنے کے لیے نرس کا بندوبست کیا تھا، ورنہ ممکن تھا میں گلوریا کو لے کر وہاں سے نکل جاتا۔ اسے جو ڈرپ لگائی گئی تھی وہ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر گلوریا پوری طرح ہوش میں تھی۔ مجھے دیکھ کر گلوریا کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ضرور تلاش کر لو گے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ زخمی کرنے کے بعد اسے پھر اغوا کر لیا گیا ہے۔ نرس بھی مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اب اس کی حالت کیسی ہے؟ ڈونٹ وری سر، نرس نے کہا، مس گلوریا کا BP بھی نارمل ہے اور پلس بھی۔ ڈرپ کے بعد یہ بالکل فریش ہو جائیں گی، صرف سر کی چوٹ کچھ تکلیف دے گی، اس کے لیے میں انہیں پین کلر دے رہی ہوں، صبح تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈرپ نکال دو، ہم لوگ ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ یو مین سر؟ ہاں میرا یہی مطلب ہے، میں نے بھنا کر کہا، جلدی کرو۔ میرا موڈ دیکھ کر نرس نے جلدی سے ڈرپ نکال دی، وہ ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی۔ میں اچانک نرس کی طرف بڑھا تو وہ جھپٹ کر پیچھے ہٹ گئی، اس کوشش میں وہ پیچھے رکھی ہوئی کرسی سے ٹکرائی اور اسی پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کنپٹی پر ہلکا سا ہاتھ مار دیا، وہ بیٹھے ہی بیٹھے کرسی پر ایک طرف لڑک گئی۔ اسی وقت دلاور احمد علی کو دھکیلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس دوران میں گلوریا بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے پہلے احمد علی کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ احمد علی لاکھ کمینہ صحیح، مگر اس قسم کی ہاتھ افائی کا عادی کب تھا؟ اس کی حالت خاصی مضحکہ خیز ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور دلاور اسے اسی حالت میں مردہ کتے کی طرح کھینچتا ہوا لایا تھا۔ غصے، توہین اور بے بسی کے احساس کے باعث اس کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا اور منہ سے گویا گالیوں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ تم گاڑی تک خود چل سکتی ہو یا تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ میں نے گلوریا سے پوچھا۔ اب میں اتنی بھی نازک نہیں ہوں، گلوریا منہ بنا کر بولی۔ اچانک مجھے احمد علی کے ان گارڈز کا خیال آیا جو گیٹ پر موجود تھے۔ وہ لوگ خیر ہمارا راستہ تو نہیں روک سکتے تھے، مگر فائرنگ اور چیخ پکار کے ذریعے دوسروں کو ہماری طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ اپنے ان گارڈز کو بھی یہیں بلا لو جو گیٹ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، میں نے احمد علی صاحب سے کہا۔ جواب میں اس نے مجھے اتنی فاش گالیاں دی کہ میری کھوپڑی ایک دم آؤٹ ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ ریسیو کر دیا۔ انہیں بلاؤ ورنہ تم تو خیر معذور ہونے ہی والے ہو، وہ بیچارے بے قصور مارے جائیں گے۔ میں انہیں یہاں سے بھی رائفل کا نشانہ بنا سکتا ہوں۔ میں نے دلاور سے رائفل لے کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ انتہائی جدید اور مہلک ٹیلیسکوپ SIQ کی رائفل تھی۔ ان بیچاروں کو جان سے مت مارنا، بس بے ہوش کر کے چھوڑ دینا، گلوریا نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گارڈ سے کچھ باتیں کی، پھر میں نے دیکھا کہ گلوریا 2 مسلح گارڈز کے ساتھ واپس رہی تھی۔ وہ انہیں لے کر سیدھی اس کمرے میں پہنچی جہاں احمد علی صاحب بے بسی کی تصویر بنا فرش پر پڑا تھا۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، میں نے پلک جھپکتے میں ان دونوں کو ہوش و خرد سے آزاد کر دیا۔ پھر میں نے احمد علی کا گریبان پکڑ کے اسے اٹھایا تو وہ سہم کر بولا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اب تک وہ بہت رعونت سے بات کرتا آیا تھا، مگر اب اس کے لہجے میں وہ پہلا سا تمطراق نہیں تھا۔ مجھے پیٹر کا پتہ چاہیے، میں نے غرا کر کہا۔ میں نہیں جانتا کہ پیٹر کون ہے، مگر دلاور نے اسی کا نام لیا تھا۔ پیٹر؟ گلوریا نے حیرت سے دہرایا۔ یہ کون ہے؟ یہ تو احمد علی ہی بتائے گا کہ پیٹر کون ہے اور وہ میرا دشمن کیوں ہے۔ پھر میں احمد علی سے مخاطب ہوا، اب شروع ہو جاؤ۔ تم نے تو مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا، مگر میرے ہاتھ اتنے ثبوت لگے ہیں کہ میں پریس کے ذریعے تمہیں عوام کے سامنے ننگا کر سکتا ہوں، پھر ماشاء اللہ گورنمنٹ تم سے خود ہی نہیں مل لے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، احمد علی حقلا کر بولا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اس بحث کو چھوڑو۔ مجھے پیٹر کا ایڈریس چاہیے، میں تمہیں اس کا ایڈریس دے دوں گا، مگر تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ وہ UNO کے ایک ادارے کی طرف سے حکومت کی درخواست پر یہاں آیا ہے۔ حکومت نے اسے کسی پروجیکٹ کے لیے خصوصی طور پر یہاں بلایا ہے۔ وہ کراچی میں رہتا بھی نہیں ہے، اس کا قیام اسلام آباد میں ہے۔ تو مجھے صرف اس کا پتہ بتاؤ، میں نے اکھڑ لہجے میں کہا اور جیب سے اپنی ڈائری نکال لی۔ اس نے بلا جھجک مجھے پیٹر اور اس غیر ملکی ادارے کا پتہ بتا دیا جو دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ احمد علی واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پیٹر کے خلاف کچھ ثابت کرنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ جاتا۔ ممکن ہے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود میں اس کے خلاف کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہتا۔ یہ بہرحال بات کا مسئلہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ احمد علی کو ناکارہ کر کے چھوڑ دوں گا، مگر اچانک میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے ناکارہ کرنے کے بجائے میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ اس کے خلاف میرے ہاتھ ایسے ثبوت لگے تھے کہ نہ صرف ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے وہ تباہ ہو جاتا، بلکہ اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا بھی ہوتا۔ وہ خاصا برسوخ شخص تھا اور میرے بہت کام آ سکتا تھا۔ دلاور، میں نے اسے مخاطب کیا، احمد علی کو کھول دو۔ پھر میں احمد علی سے مخاطب ہوا، میں صرف اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ آئندہ مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش مت کرنا، اور میں جو کچھ کہوں اس پر بلا
میرا چونچرا عمل کرنا ورنہ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ فائلیں تمہارے پاس ہیں، جب تک وہ فائلیں تمہارے پاس رہیں گی میرے سر پر تلوار لٹکی رہے گی۔ دلاور نے جلدی سے احمد علی کو کھول دیا۔ اس معاملے میں کہیں بھی میرا یا گلوریا کا تذکرہ نہیں آئے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور ہاں میں نے کچھ سوچ کر کہا، اگر دلاور کو بھی اب کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار بھی میں تمہیں کو سمجھوں گا۔ پھر میں گلوریا کی طرف کو گھمایا۔ چلو گلوریا، ہم لوگ ابھی برآمدے میں نکلے ہی تھے کہ گیٹ کی طرف سے فائر ہوا اور گولی میرے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں پھرتی سے زمین پر گر گیا۔ گلوریا اور دلاور نے بھی میری تقلید کی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔